بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 31 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 35 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، ٹہر، انت، تو، وزوجکا، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن، با فراغت، حیثو، جہاں سے، شئتما، تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور مت قریب ہونا تم دونوں، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ ترجمہ یوں ہی، پھر ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، رہا کرو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، پھر کھاؤ جو چاہو، جہاں سے چاہو، مگر رخ نہ کرنا اس درخت کا، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گی جو اپنا نقصان کر بیٹھے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہا کرو۔ دوسری بات، پھر کھاؤ جو چاہے، جہاں سے چاہے۔ تیسری بات، مگر رخ نہ کرنا اس درخت کا۔ چوتھی بات، ورنہ تم بھی انہی میں شمار ہو جاؤ گے جو اپنا نقصان کر بیٹھے۔ بزرگان محترم، حضرت آدم علیہ السلام پر کس قدر احسانات کی بارش ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا سب سے پہلا انسان بنایا گیا۔ ان کی تخلیق آسمانوں پر ہوئی، ان کو زمین پر اتارنے سے پہلے جنت میں رکھا گیا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال کیا گیا۔ دل جمعی کے لیے انہی کی پستی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا اور ان کا جوڑا باندھا گیا اور انہیں خلافت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ لیکن چونکہ انسان کی زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک آزمائش میں مبتلا کیا اور ایک درخت کی نشاندہی کی گئی کہ اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ وہ درخت کون سا تھا؟ انجیر کا یا انگور کا، اس سے کوئی بحث نہیں، بہرحال وہ ایک درخت تھا جس کے قریب جانے سے روکا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا مالک نہیں بنایا۔ اگر مالک بنا دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ وہاں سے نکالے جانے کی گنجائش نہ ہوتی، اسی لیے اسکن کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہاں سے چند روز قیام کرنا ہے۔ یہاں اشارہ ہے اس بات کا کہ جنت میں دائمی قیام تو اسی وقت ہوگا جب روئے زمین پر دنیاوی زندگی گزاری جائے اور ایمان و اعمال صالحہ اختیار کیے جائیں اور اسی ایمان پر موت آ جائے تو اس جنت میں دائمی قیام کا موقع ملے گا۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ جو ہے جیسے سورہ بقرہ میں ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 میں بھی ہے، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں ہے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ چونکہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی، آیت نمبر 35 میں بھی ہے کہ کھاؤ، خوشی سے کھاؤ، پیو، رہو جنت میں ہے، تو یہاں بھی کہا گیا، یہاں کہا جائے گا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یہ جنتیوں سے کہا جائے گا۔ اور رغدن کا لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 116 میں، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے جیسے کہا گیا کہ ولا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 35 میں، اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 میں بھی کہا گیا کہ ولا تقرب هذه الشجرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے پروردگار ہم سب کو جنت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں۔